ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ کلاس پری 9 لیکچر نمبر 8 کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قرآن مجید کا سوال نمبر 3، فضائل قرآن۔ قرآن مجید کے سبق کے 3 سوال ہیں۔ پہلا قرآن مجید کا تعارف، قرآن مجید کا تعارف، دوسرا حفاظت قرآن، اور تیسرا جو ہے وہ فضائل قرآن۔ قرآن مجید کے بہت سے فضائل ہیں جن میں ہم چند کا ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے ہم قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا لفظ جو ہے یہ قراءۃ سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے پڑھنا، کیونکہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس لیے اسے قرآن کہتے ہیں۔ آگے محفوظ کتاب، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک یہ ذکر، نصیحت کا مضمون قرآن مجید ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آگے ہے افضل کتاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقی۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت یعنی قرآن مجید کی تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کی تمام مخلوق پر۔ آگے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ کتاب اس قدر اپنے اندر مٹھاس رکھتی ہے کہ ایک بار پڑھنے سے بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، بے شک اس قرآن کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے۔ آگے ہے آسان اور عام فہم کتاب۔ یہ کتاب انتہائی عام فہم ہے اور یاد کرنے میں بھی آسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاکھوں حفاظ کے دلوں میں اس کتاب کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پس کوئی ہے جو نصیحت پکڑے۔ آگے ہے دائمی زبان۔ یہ کتاب ایسی زبان میں نازل کی گئی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی اور ترقی یافتہ زبان ہے۔ عربی زبان تمام دنیا میں مقبول ترین زبان ہے جس کا اعتراف غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا تاکہ تم اس سے سمجھ سکو۔ اور عربی زبان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عربی زبان سے 3 وجہ سے محبت کریں۔ ایک کہ میں محمد عربی ہوں، دوسرا قرآن مجید عربی میں نازل ہوا، اور تیسری وجہ جو ہے کہ اہل جنت کی زبان جو ہے وہ عربی ہے، اس وجہ سے عربی زبان سے محبت کریں۔ آگے لا ریب کتاب یعنی شک سے بالا تر کتاب۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے۔ جن لوگوں نے اس کتاب میں شک کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کر دیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لاؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لیکن آج تک دنیا کا کوئی شخص اس کے مقابلے میں ایک بھی آیت نہیں بنا سکا اور نہ ہی کوئی قیامت تک بنا سکے۔ آگے کتاب ہدایت۔ اس انقلاب پرور کتاب نے دنیا کے ہر خطے میں ہدایت کے چراغ روشن کیے۔ ارشاد باری تعالیٰ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
ہدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب یہ کتاب ہم نے اس لیے آپ پہ نازل کی کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ آگے مدلل کتاب، یہ کتاب ایسی ہے جو ہر بات دلیل سے پیش کرتی ہے اور ہر مخالف کو بے بس کر کے ماننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ترجمہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر مثال بیان کر دی۔ آگے جامع کتاب، قرآن مجید اپنی تعلیمات کے لحاظ سے جامع ہے کیونکہ اس میں عقائد، عبادات، دعائیں، اخلاق، احکامات اور تاریخی واقعات اور سابقہ اقوام کے قصے، اسی طرح معاشرت، معیشت، سیاست اور اخلاقیات، الغرض ہر خشک و تر اس کتاب میں موجود ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کوئی خشک و تر ایسی چیز نہیں جو اس روشن کتاب میں موجود نہ ہو۔ آگے عالمگیر کتاب، یہ کتاب کسی خاص علاقے یا خاص قوم کو مخاطب نہیں کرتی بلکہ پوری انسانیت سے خطاب کرتی ہے۔ اس میں ہر زمانے اور خطے کے لوگوں کے لیے ہدایت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام انسانیت کی طرف یعنی تمام مخلوقات کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، یعنی تمام انسانیت کی طرف میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آگے قوموں کا عروج و زوال، قرآن مجید پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عروج اور ترقی عطا کی ہے اور عمل نہ کرنے والوں کو زوال اور ذلت سے دوچار کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کئی قوموں کو سر بلند کرے گا اور کئی قوموں کو عمل نہ کرنے کی وجہ سے نیچا دکھائے گا۔ آگے معلم قرآن کی فضیلت، جس طرح یہ قرآن تمام کلاموں سے بہتر ہے اسی طرح قرآن مجید کو سیکھ کر دوسروں کو سکھانے والا تمام لوگوں سے افضل ہے۔ ارشاد نبوی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی مزید وضاحت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے، یعنی 3 حرف ہیں۔ الف لام میم جو پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا کریں گے۔ آگے شیریں زبان، شیریں بیان، اس کتاب مبین کا انداز اتنا شیریں ہے کہ سننے والے اور پڑھنے والے فوراً اس کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مشرکین مکہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے تھے کہ اگر یہ کلام سن لیا تو کہیں اس کا ان پر کوئی اثر نہ ہو جائے، اور وہ ڈرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو ان کے بچے اور ان کی گھر والیاں متاثر ہو کر آپ کا کلمہ نہ پڑھ لیں۔ اس لیے انہوں نے چند نوجوانوں کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، ان کی ذمہ داری کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو وہ شور مچاتے۔ قرآن نے اسی کو ذکر کیا کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ وہ کافر کہتے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو اس کو مت سنو بلکہ شور کرو تاکہ تم غالب رہو، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی۔
وہ غالب نہیں رہے، بلکہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے غالب رہے، اور قیامت تک یہی سلسلہ رہے گا کہ قرآن بھی غالب رہے گا اور قرآن کے ماننے والے جو ہیں وہ بھی غالب رہیں گے، اور اسلام کے دشمن اور مسلمانوں کے دشمن ہمیشہ مغلوب رہیں گے انشاءاللہ۔ آگے اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے، جتنی گفتگو ہوئی ہے اس کا حاصل کلام کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ ہے، اس پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال مرحوم نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آگے قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں چند اشعار ہیں۔ یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں، جسے برہان کہتے ہیں، جسے فرقان کہتے ہیں۔ یہی ہے وہ کہ جس کا منتظر سارا زمانہ تھا، نبیوں اور رسولوں کی زباں پر جس کا نغمہ تھا ترانہ تھا۔ نرالی شان رکھتی ہے، نرالی ہے زمانے سے، سبھی جن و انس عاجز ہیں اس کی مثل لانے سے۔ شفا دیتی ہے کفر و شرک سے، امراض قلبی سے، اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیتی ہے جلدی سے۔ گر اس کا نزول ہوتا پہاڑوں پر تو دب جاتے، خدا کے خوف و وحشت سے وہ لرز جاتے، وہ پھٹ جاتے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیکچر نمبر 8 جو ہے اس کا ہم اختتام کرتے ہیں، وہ اینڈ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو اس لیکچر کے بارے میں، اس سوال کے بارے میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، آپ کا کوئی کویسچن ہو، تو آپ اپنے گروپ سے رابطہ کریں۔ باقی جو ہے اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح کاپی پر بھی لکھنا ہے، اور سوچ سمجھ کر ہر ہیڈنگ کو، اور اس میں جو احادیث آئی ہیں یا قرآن کی آیات آئی ہیں ان کو بھی آپ نے یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔